باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو میدان عرفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا باتیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے کہا۔ تو چلیں پھر سنتے ہیں۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت و مال و حرمت والے ہیں۔ تم اس کو ہرگز نہ چھیڑنا۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب اپنے حقوق پورے کر رہی ہوں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمتگار رہتی ہیں۔ کبھی برائی کے قریب مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری کرو، نماز کے رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی بنیاد سے ہے۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو گئے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں۔ یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کرے، آخرت میں جنت الفردوس میں انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔